بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد نامہ محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو لکھا ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد شریف اور پیدائش سے متعلق جو واقعات ہیں اس کو آپ نے ترتیب دیا ہے، اس کو ہم سلسلہ وار درس کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آج باب پنجم سے ہمارے درس کا آغاز ہے، یعنی اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراحل اور مدارج طے کرتے ہوئے درجہ بدرجہ یعنی قالب انسانی کے اندر جاگزی ہو کر انسانی سانچے میں اتر کر اس دنیا میں تشریف آوری کی پوری تفصیل جو ہے گزر چکی ہے۔ اب اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظمت اور شان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس مقصد کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت کی تشریف آوری کی غرض اور غایت یعنی مقصد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ نفس رسالت کے دو اجزاء ہیں، دو پارٹس ہیں، دو جز ہیں، ایک رسول اور دوسرے منشأ رسالت۔ حضور کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے تو وہ تو رسالت ہے، پیغمبری ہے۔ اب نفس رسالت کے بھی دو جز ہیں، ایک تو رسول اور پھر آپ کے رسول ہونے کا منشا۔ اب اس باب میں اولاً پہلے تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کے بعد حضور سے منشأ رسالت کا کامل طور پر، مکمل طور پر پورا ہونے کے تفصیلات بیان کیے جاتے ہیں۔ فصل نمبر 1، مالداروں کو پیغمبر نہ بنانے کی وجوہات میں۔ مالداروں کو پیغمبر کیوں نہ بنایا گیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ نبی اور ولی ہونا ایسی دولت ہے کہ عوام کو نظر نہیں آتی۔ پہلا شبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا آدمی نبی کیسا؟ تو یعنی حضور ہماری طرح تو نہیں ہے بے شک، لیکن لباس بشری میں آپ تشریف لائے، محمد بشر لاک البشر، بڑا مشہور جملہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی دولت ہے نبی ہونا اور ولی ہونا کہ عام انسانوں کو یہ نظر نہیں آتی۔ تو فارسی کا ایک شعر ہے جس کو حضرت نے یہاں نقل کیا ہے اور اس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نبیوں کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی، وہ بھی کھاتے سوتے اور ہم بھی کھاتے سوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم۔ سورہ یونس کا پہلا رکوع 11واں پارہ۔ کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ آدمی کو پیغمبر بنانے کا تعجب ہو رہا ہے۔ پتھروں اور لوہے اور پیتل کے بتوں کو جو خدا بنا رہے ہیں اس کا کچھ تعجب نہیں، یعنی کچھ جو حضور کے تشریف آوری پر کچھ جاہل لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آدمی کو نبی بنایا، تو وہ تعجب آدمی کے نبی بنائے جانے پر کر رہے تھے اور خود جو ہے پتھروں اور لوہے اور پیتل کے بتوں کو خدا بنا رہے تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کا تیسرا رکوع۔ اگر آدمی پر اتارنا تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی اور دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوا؟ ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا جس کے پاس نہ دولت ہے نہ مال، اگر ہے تو محتاجی کی دولت ہے۔ حضور کے حالات کی تفصیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ خود حضرت ابو طالب کو پیٹ بھرنا ملتا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ حضرت کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب گھر کے لوگ کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا، اگر اکیلے کھاتے
تو سب بھوکے رہتے، اس لیے حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کھاتے۔ اگر آپ نہ رہتے تو آپ کو ڈھونڈ لاتے تاکہ آپ کی برکت سے سب کا پیٹ بھرے۔ ہاں البتہ حسب اور نسب میں سب سے اعلیٰ درجے کے تھے، گویا کہ حسب اور نسب کو نبوت میں دخل نہیں، مگر صاحب حسب اور نسب کے یعنی حسب اور نسب والے کے اتباع میں یعنی پیروی میں کسی کو عار نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ حضرت میں اتنی بات تو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بات تو تھی، باقی کوئی اور دنیاوی فراغت نہ تھی، یعنی کشادگی جو دنیاوی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی برکت حضور سے تھی اتنی کسی سے نہیں تھی، اس لیے اب دنیاوی زیادہ فراغت نہ ہونے کی وجہ سے رؤسائے مکہ کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے کہ کسی رئیس پر قرآن کیوں نازل نہ ہوا، کسی بڑے آدمی پر، مالدار پر قرآن کیوں نازل نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کا پہلا رکوع۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ ان میں سے ایک ایسے شخص پر جو دولت مند نہیں ہے ہم قرآن اتار رہے ہیں، اس سے تعجب ہو رہا ہے۔ ارے ناشکر انسان، خوب تو ہماری نعمت کی قدر کیا، ہماری عنایت کا، ہماری مہربانیوں کا شکریہ ادا کیا، یہ ہماری شفقت ہے کہ ہم ہمیشہ دولت مند کو نبی نہیں بناتے۔ اگر نبی ہمیشہ صاحب سلطنت یعنی بادشاہت والے اور صاحب مال ہوا کرتے تو ان کا اتباع، ان کی پیروی سلطنت اور مال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے حق کا ظہور نہ ہوتا، حق ظاہر نہ ہوتا اور اسلام کا دین ہونا ثابت نہ ہوتا۔ باوجود یہ کہ حضور نہ صاحب سلطنت اور حکومت تھے، یعنی اس کے باوجود کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلطنت والے اور حکومت والے نہ تھے، اور یعنی آپ امی تھے، یعنی بغیر کسی پڑھانے والے کے آپ پڑھے تھے، اور نہ کوئی کمال عرفی رکھتے تھے، عرفی اعتبار سے کوئی کمال نہ رکھتے تھے۔ پھر دفعتاً اچانک بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اہل کمال کی آپ کے سامنے گردنیں جھک گئی۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح کعبہ شریف جو ہے اللہ کا گھر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ خانہ کعبہ اگر وادی غیر ذی زرع، ایسا جنگل جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تو اگر وہاں نہ ہوتا اور کسی شاداب اور تر و تازہ مقام پر ہوتا تو اس کی حقانیت ایسی ظاہر نہ ہوتی جیسی آج ظاہر ہے۔ یہی وسوسہ ہوتا کہ ظاہری شادابی کی وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، بخلاف اس وقت کے سنگستان خشک میں کعبہ ہے، یعنی بالکل پتھریلے اور جہاں پر کوئی درخت نہ ہو ایسے خشک جگہ میں کعبہ ہے۔ پھر اس کی طرف مخلوق مشقتیں یعنی تکلیفیں اٹھا کر جاتی ہے۔ جو ایک مرتبہ وہاں ہو آیا اس کو پھر جانے کی ہوس ہے، تڑپ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس میں ایک غیبی کشش ہے، غرض کہ جس شخص میں حقانیت ہوتی ہے وہ ظاہری بناؤ سنگار سے مستغنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، اور جس میں حقیقی رونق ہے اس کو ظاہری رونق کی ضرورت نہیں۔ جب حقانیت کی دولت آتی ہے دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے۔ حقانیت والوں کے پاس پہلے سے کیا مال اور متاع ہوتا ہے کہ کوئی اس کی لالچ میں آتا۔ ان کے پاس یہ کیفیت تھی کہ جو اہل مال بھی وہاں آیا وہ مال سے متنفر ہو گیا، نفرت کرنے لگا۔ مال بیچارہ کیا اسلام کو کھینچتا، بلکہ اسلام خود مال کو کھینچ کر نکال ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی کا کچھ قرض جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، تو ایک روز وہ آ کر مانگنے لگا اور کہا کہ آج تو میں بغیر لیے آپ کو کہیں جانے نہ دوں گا۔ بعض صحابہ کرام برہم ہوئے، غصہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاموش رہو۔
صاحب حق یعنی حق والے کو کہنے کا حق ہے۔ حضرت گھر نہ گئے، رات بھر مسجد میں ہی رہے۔ جب صبح ہوئی وہ یہودی سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا امتحان کیا تھا، یعنی آپ کو آزمانا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں نے کتب سماوی میں آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ نبی آخر الزماں کی علامت یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے۔ اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہوتے ہی اس کو مال اور دولت سے ایسی نفرت ہو گئی کہ اپنا کل مال، پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اے اللہ، آپ کو جو پہچانا پھر کسی چیز کی اس کے پاس قدر نہیں۔ جان کیا چیز ہے؟ فرزند ہو یعنی بیٹا ہو، کوئی عزیز قرابت دار ہو، خاندان ہو، سب کی کچھ ہستی باقی نہیں رہتی۔ خوش رہ اے عشق، تو رہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہترین سرمایہ ہے تو اے عشق، تو طبیب ہے، علاج کرنے والا ہے سارے بیماروں کا، تو علاج کرتا ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، ہمارے تکبر اور غرور کی، اے عشق تو بہترین دوا ہے۔ اے عشق تو ہمارا افلاطون اور جالینوس ہے۔ جس کسی کو عشق کا لباس پہنایا جاتا ہے وہ حرص سے یعنی لالچ سے اور تمام عیبوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ الغرض وہاں تو یہ تھا کہ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسلمان ہو کر اپنے گھر میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ ایک واقعہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ بڑے شوق سے لگائے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے ایک باغ لگائے تھے۔ نماز میں ایک مرتبہ اس باغ کا خیال آ گیا تو حضور میں عرض کیے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور سے عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ میرے لیے فتنہ ہو گیا، آزمائش کا ذریعہ بن گیا ہے، اس لیے میں اس باغ کو فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت غوث پاک قدس سرہ کی خدمت میں سنجر بادشاہ ملک نیم روز نے عریضہ لکھا، درخواست لکھی سنجر کے بادشاہ نے کہ حضور کی خانقاہ کے لیے دو چار گاؤں وقف کرتا ہوں۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ سنجر کا چتر جیسے سیاہ ہے، ایسے میرا نصیبہ بھی سیاہ اور بدبخت ہوئے۔ اگر میرے دل میں سنجر کے ملک کی کچھ ہوس ہو، خواہش ہو تو اس لیے میں سنجر کا سارا ملک اگر مجھے مل جائے تو پسند نہیں کرتا ہوں۔ 2-4 گاؤں لے کر کیا کروں؟ پورا سنجر کا ملک بھی مل جائے نا تو مجھے پسند نہیں ہے، یعنی 2-4 گاؤں لے کر کیا کروں گا؟ جب سے مجھے نیم شب کی بیداری یعنی آدھی رات میں جاگنے میں جو مزہ ملتا ہے، تو نیم شب کی بیداری میں جو مزہ ملتا ہے تو اس کے مقابلے میں ملک نیم روز کی ایک جو کے برابر قدر نہیں کرتا ہوں، یعنی آدھے ملک کی بادشاہت کہیے یا اس پر قبضہ، یہ میرے لیے جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دولت جو ان حضرات کے پاس تھی، اور اس کے مقابلے میں دولت دنیا کی کوئی چیز ہے، دولت دنیا کی یعنی دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے؟ سوال کر رہے ہیں حضرت محدث دکن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل پیڑ کے ہیں، درخت کے مانند ہیں، حضرت غوث پاک مثل ڈالی کے ہیں۔ اب حضرت غوث پاک کے مذکورہ واقعے پر ذکر کیے واقعے پر غور کیجئے، جو چیزیں پیڑ میں نہ ہو وہ ڈالیوں میں کہاں سے آئے؟ یعنی حضور علیہ السلام میں بھی دنیا کی محبت نہ تھی، تو حضور سے جو محبت کرتے ہیں ان کے اندر بھی دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ اگر دولت مند پیغمبر بنائے جاتے ہیں، یعنی مالداروں کو اگر پیغمبر بنایا جاتا تو حضرت پیران پیر جیسے پھول کیسے کھلتے؟ اس لیے پیغمبر دولت مند نہیں بنایا گیا، یعنی دولت مند کو پیغمبر نہیں بنایا گیا۔ دوسری فصل، دولت مند کو پیغمبر نہ بنائے جانے کے دلائل میں، مالداروں کو پیغمبر نہ بنائے جانے کے دلائل میں یہ دوسری فصل ہے
کہ آدمی کیوں پیغمبر ہوا؟ اگر ہونا بھی تھا تو کوئی دولت مند ہونا تھا، مالدار ہونا تھا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک حکیمانہ جواب جس کا بیان پہلی فصل میں ہو چکا ہے، دوسرا حاکمانہ جواب وہ اب بیان کیا جاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز میں ایک خاص طرح کا اثر پیدا کیا ہے۔ آگ میں روشن کرنا اور جلانا اللہ تعالیٰ نے یہ اثر پیدا کیا، پانی میں سرد کرنا یعنی ٹھنڈا کرنا اور بجھانا، ہوا میں خشک کرنا یعنی سکھا دینا اور اڑانا، ہوا کی دو خاصیتیں، اور خاک میں مٹی میں پستی کی طرف گرنا اور کثیف ہونا، یعنی نیچے کی طرف آتی ہے مٹی، آپ اوپر کو پھینکے تو نیچے آتی ہے، کثیف ہوتی ہے، لطیف نہیں ہوتی، تو اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ آگ کبھی سرد نہ کرے گی، ٹھنڈا نہیں کرتی آگ، نہیں اور نہیں بجھائے گی، یعنی آگ روشن کرتی ہے، گرم کرتی ہے، ٹھنڈا نہیں کرتی۔ پانی روشن نہیں کرے گا اور نہیں جلائے گا، جلانا جو ہے آگ کا کام ہے، روشن کرنا آگ کا کام ہے، پانی کا کام نہیں، پانی کا کام بجھانا ہے۔ اب ان عناصر سے جو مرکب ہے، جو چیز نکلتی ہے، ان کا بھی علیحدہ علیحدہ اثر ہے، جو چیزیں پارٹس سے بنتی ہے ان کا بھی الگ الگ اثر ہے۔ سانپ کا منہ زہر کے لیے، زہر جو ہے موت کے لیے، سانپ کا منہ زہر مہرے کے لیے، اور زہر مہرہ، سانپ کا منہ جو ہے زہر ہے مہرے کے لیے، اور زہر مہرہ شفا کے لیے، یعنی زہر ہے تو اب اس کے لیے شفا بھی ہونا چاہیے۔ تو ختن کی زمین جو ہے ہرن کے لیے، اور ہرن جو ہے نافے کے لیے، اور نافہ جو ہے مشک کے لیے، یعنی ہرن کے اندر ہرن بنایا گیا ہے نافے کے لیے، اور نافہ ہے مشک کے لیے۔ تو بدخشاں کے پہاڑ جو ہے لال کے لیے، اور چمن کی کالی زمین گلاب کے لیے، سمندر میں سیپ جس میں موتی ہوتے ہیں تو سمندر میں سیپ موتیوں کے لیے، مقناطیس کی کشش یعنی جو میگنیٹ ہوتا ہے تو وہ کھینچنے کا جو کام ہے ان کا، تو آہن یعنی آہن کے لیے یعنی لوہے کے لیے، اس کی جو کھنچاؤ ہے لوہے کے لیے ہے۔ چراغ، ستارہ، چاند، سورج روشنی کے لیے، انسان میں دماغ عقل کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے اور نوالا اٹھانے کے لیے، پیر چلنے کے لیے۔ ہر چیز میں جو اثر دیا گیا ہے وہ اثر اسی چیز میں تلاش کرنا چاہیے۔ ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا عقل کے خلاف ہے۔ کسی کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں کہ مقناطیس میں یہ کشش کیوں پیدا ہوئی، سونے چاندی میں کیوں نہ ہوئی، مشک جو ہے ہرن کے پیشاب کی جگہ سے نزدیک کیوں پیدا ہوا، پیشاب کی جگہ کے بالکل پاک یعنی قریب پاس، پیشاب کی جگہ کے پاس یعنی مشک کو کیوں رکھا گیا، ہرن کے سر میں کیوں نہ ہوا، لال جو ہے سخت پتھر میں یعنی قیمتی پتھر ہوتے ہیں تو یہ سخت پتھروں میں کیوں، موتی جو ہے سیپ میں کیوں، گلاب کے جھاڑ میں کانٹے کیوں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ لا یسأل عما یفعل 17ویں پارے کی آیت ہے، سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع ہے۔ جس طرح تمام چیزوں کے خواص میں، خاصیتوں میں خدا تعالیٰ کے خواہش پر، اور تمام چیزوں کی خاصیتیں اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے، ایسا ہی انسان کے اخلاق اور صفات خدا تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر ہے۔ کسی کی یہ مجال نہیں جو اس سے یہ پوچھے کہ فلاں شخص کو یہ خوبیاں کیوں دی گئی، فلاں کو کیوں نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کیوں دیا، ان کے بھائیوں کو کیوں نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شان تھی وہ ابو جہل کو کیوں نہ دیا۔ سورج کو یہ روشنی یا کالی زمین، سورج کو یہ روشنی دیا، کالی زمین کو کیوں نہ دیا۔ لال اور زمرد کو جو چمک دیا وہ پہاڑی پتھر کو کیوں نہ دیا۔ جس طرح ان مذکورہ چیزوں کے متعلق کوئی نہیں پوچھ سکتا، ایسا ہی یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آدمی کو پیغمبر کیوں بنایا، فرشتوں کو کیوں نہ بنایا، مفلس کو پیغمبر کیوں بنایا، یعنی غریب کو پیغمبر کیوں بنایا، مالدار کو کیوں نہ بنایا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ خدا کی رحمت کو بانٹے بیٹھے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔
25واں پارہ سورہ زخرف کا 3را رکوع۔ ان کو ہونا ان کو نہیں، ان کو یہ ہونا ان کو یہ نہیں ہونا، تم کون پوچھنے والے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، کیا ہمارے افعال پر تعجب کرتے ہیں؟ ہمارے کاموں پر ان کو تعجب ہوتا ہے؟ آیت ہے قرآن شریف کی 11ویں پارے کی سورہ یونس کی، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ اس پر کیوں تعجب نہیں کرتے کہ سورج میں چمک کیوں؟ سورج میں چمک کیوں ہے، کالی زمین میں کیوں نہیں؟ ایسا ہی اس پر بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ مفلس کو پیغمبر کیوں بنایا، مالدار کو کیوں نہ بنایا۔ تیسری فصل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منشأ رسالت کامل طور پر پورے ہونے کے بیان میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسالت کا منشا تھا وہ کس انداز سے مکمل ہوا، اس کے بیان میں یہ فصل ہے۔ لوگوں، پیغمبری کن کو ملنا چاہیے تھا اور کن کو نہ ملنا چاہیے تھا، یہ کیا فضول جھگڑوں میں پڑے ہو؟ سوچنے اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھیجنے کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے اور غرض کیا ہے، اور وہ منشا اس پیغمبر سے پورا ہوا یا نہیں۔ وہ منشا اس پیغمبر سے، یعنی جس پیغمبر کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ان سے وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں۔ سنیے، ہر چیز کی دو حالتیں ہیں، ہر چیز کی دو حالت ہوتی ہے، ایک ظاہری حالت ہوتی ہے جو سر دست ان میں پائی جاتی ہے، اور ایک ان میں قابلیت ہوتی ہے جو پیدائش کے ساتھ عطا ہوتی ہے، اور وہ قابلیت بطور امانت کے طور پر محفوظ رہتی ہے۔ کسی کامل کا فیض پا جانے کے بعد وہ امانت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے چراغ کے روشن ہونے کے پہلے ایک صورت تھی، پھر روشن ہونے کے بعد دوسری صورت ہوئی۔ پہلی صورت ظاہری پیدائشی صورت تھی، روشن ہونے کے بعد قابلیت والی صورت ظاہر ہوئی، مگر اس قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ آگ قریب آئی، اس کے فیض سے وہ کالا چراغ روشن ہوا۔ پتھر کا ٹکڑا جو پاخانوں اور مکانوں میں لگایا جاتا ہے، جب اس کو آفتاب کی صحبت ملی، سورج کی صحبت ملی، اس آفتاب کی شعاؤں کے فیض سے لعل یعنی چمکدار پتھر بن گیا اور الماس بن گیا۔ بادشاہوں کے تاج پر لگایا جاتا ہے، اس کو کوہ نور کا خطاب دیا جاتا ہے۔ غرض صحبت کے بغیر اندرونی قابلیت ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ان لوگوں میں جن میں قابلیت ہے مگر وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، تو خدا تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، ان کی صحبت سے وہ قابلیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ منشا ہے پیغمبروں کے بھیجنے کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات اس پیغمبر میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ مشاہدے سے، دیکھنے سے یہ بات مشاہدے سے ثابت ہوتا ہے کہ جن حضرات میں یہ قابلیت تھی اور ظاہر نہیں ہو رہی تھی، جب ان کو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی، اس نبی کی صحبت ملی، تو فیض صحبت کے فیض سے جو ادنا سے ادنا تھے وہ اعلیٰ درجے کا عروج حاصل کیے، بلندیاں پا گئے۔ آج دنیا کے کسی حصے پر ان سے زیادہ باخدا عبادت گزار نہیں ہیں، نہ ان سے زیادہ مہمان نواز ہے اور نہ ان سے زیادہ سخی ہے، نہ بہادر ہے۔ وہ حضرات انسانی اخلاق سے گزر کر فرشتوں کے اخلاق تک پہنچے۔ پیغمبروں کے بھیجنے کا منشا، مقصد اس پیغمبر سے پورا ہو چکا، اس لیے پیغمبر کو بھی نبی ماننا ضروری ہے۔ بلکہ وہ منشا، وہ مقصد جسے اس پیغمبر سے پورا، جو اس پیغمبر سے پورا ہوا کسی اور پیغمبر سے پورا نہ ہوا۔ حضور سے جو یہ منشا پورا ہوا کسی سے نہ ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے اولاً ایک تمثیل پر غور کیجیے۔ ایک مثال دے رہے ہیں، گندم یعنی گیہوں پہلے ایک شخص بوتا ہے، ایک آدمی گیہوں بوتا ہے اور کھلا کرتا ہے، یعنی وہ گیہوں کو زمین کو پھاڑ کر ڈالتا ہے، پھر کوئی جو ہے پیستا ہے، پھر کوئی گونتا ہے،
اس کے بعد ایک شخص اس کو چولہے پر توا رکھ کر پکاتا ہے، وہ روٹی اس آخری شخص کے ہاتھ پر تمام ہوتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کے فیض صحبت سے دین کا گندم، دین کا دانہ بویا گیا، اور اس کے بعد ہر ایک پیغمبر ایک ایک کام کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خمیر کیے، آخر پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت کا چولہا سلگائے، چولہا جلائے، اور دین کی تکمیل ہوئی، دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ہے کہ میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دیا، اپنی نعمت پوری تم کو دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کا آنا بند ہو گیا تھا۔ پیغمبروں کے نہ آنے سے لوگ مثل قحط زدہ کے ہو گئے تھے، یعنی بالکل جیسے زمین پر سے ہریالی بند ہو جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے زمین پر، تو لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بس اس طرح کے ہو گئے تھے۔ اور وہ قحط زدہ لوگ جو ہے جان اور مال دے کر اس روٹی کو خرید لیے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کا 6واں رکوع کہ ہزارہا امتیں اس روٹی کے واسطے جان دے دیے تھے۔ کنتم خیر امۃ، پارہ نمبر 6 سورہ آل عمران کا 12واں رکوع کہ سب امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ پارہ نمبر 4 کنتم خیر امۃ کہ تم کیسے خوش تقدیر ہو، کتنی اچھی تقدیر والے ہو کہ وہ پکی پکائی روٹی تمہارے تقدیر کی تھی۔ کیا کہیں یہ کیسا جام محبت تھا جس کو آپ مستوں کے حلق میں ڈال دیے۔ حضور علیہ والسلام نے ہمارے اندر یہ جام پلایا، یہ عشق کی شراب تھی جو جان کے پیالے میں ڈال دیے۔ یہ وہ شراب نہیں جو ساغر و پیمانے میں ہوتی ہے جہاں شراب پلائی جاتی ہے، یہ وہ شراب نہیں، یہ وہ عشق الہی کی شراب ہے جو موسیٰ اور عمران کے ساغر میں ڈالی گئی۔ یہ وحدت کی شراب ہے جو بادشاہوں کو ایک گھونٹ بھی نہیں دی گئی، ہزاروں جام فقیروں کے حلق میں ڈال دیے گئے ہیں۔ جب پیغمبروں کے بھیجنے کا منشا، مقصد اس پیغمبر سے سب سے زیادہ ظاہر ہوا ہے، تو پھر تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ تو پھر تم کو تعجب کیوں ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کا پہلا رکوع ہے کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ کہ پیغمبر جو ہے انسان کو، وہ بھی مفلس کو کیوں بنایا؟ یہاں ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک عارف پر عرش کا کشف ہوا، عرش ان کو نظر آیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو عرض کیے الہی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھائیے، یعنی میں حضور کی روح کو دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ میں ان کے فراق میں جی نہ سکوں گا، جدائی میں جی نہ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو؟ وہ عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب مخلوق پر ظاہر کیا گیا تو ان سے وہ کام ہوئے جو کسی سے نہیں ہو سکے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کا 5واں رکوع ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندھے کو بینا یعنی دیکھنے والا بنا دیے، مادرزاد اندھے کو دیکھنے والا بنا دیے، کوڑی کو اچھا کر دیے، جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کو اچھا کر دیے، اور مردوں کو زندہ کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر نصارہ نے ان کو المسیح ابن اللہ یعنی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کا 5واں رکوع ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک کا جمال خلق کو دکھائے تو سارے مردے جی اٹھے، جھاڑ اور پہاڑ بولنے لگے، فلک کو مدار رہے نہ ملک کو قرار، یعنی فرشتے بھی اور آسمان بھی ان کو قرار نہ آئے، سارا عالم شیدا ہو جائے، فدا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرست بنانے آئے ہیں، اللہ لوگوں کو خدا کا بنانے آئے ہیں، سب کے سب محمد پرست ہو جائیں گے، حضور کے یعنی عبادت کی طرف آئیں گے، اس لیے ان کو رجل ہی کے پردے میں رہنے دو، آدمی کے ہی پردے میں رہنے دو۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا
ان لہم قدم صدق عند ربہم، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کا پہلا رکوع۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ کیا اب بھی تعجب رہے گا ایک رجل یعنی مرد کی طرف وحی کرنے سے، جبکہ وہ اپنی پیغمبری کے فرائض کو ادا کرے؟ ان انذر الناس، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کا پہلا رکوع، کہ لوگوں کو آنے والے عذاب سے ڈرائے۔ وبشر الذین آمنوا، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔ اے امتیو، تمہارا نبی شفاعت تمہارے نبی کی شفاعت تمہارے واسطے ہی ہے، اور وہ نبی پہلے جنت میں جائیں گے اور تم ان کے پیچھے، بشرطے کہ تم یہاں یعنی دنیا میں ان کے پیچھے چلو اور ان کی پیروی کرو، پھر دیکھو دشوار گزار جنت کا راستہ کیسے آسان ہو جاتا ہے۔ جنت کا راستہ اگرچہ دوسروں پر دشوار ہے، مگر یا رسول اللہ آپ اپنی امت پر کس قدر آسان کر دیے۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وصال کا، اللہ سے ملاقات کا گوہر دو جہاں دے کر لوگ خریدتے ہیں۔ یہ قیمتی نعمت، دونوں جہاں کی نعمتیں دے کر لوگ خریدتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی امت کے لیے کس قدر سستا یعنی آسان کر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ گنہگاروں کی حالت پر ایک نظر ڈالیے، اس ایک نظر سے گنہگاروں کے کام بن جائیں گے، کچھ ڈرا کر، کچھ خوشخبری سنا کر خدا تک پہنچانے اور جنت میں لے جانے اور شفاعت کر کے عذاب سے چھڑانے میں حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے مقدم ہیں، پہلے ہیں۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ قدم صدقن فرمایا۔ قیامت کے روز خدا تعالیٰ فرمائے گا میرے نبی یہ امتی تو ناکارہ اور دوزخ کے قابل ہیں، ان کے دلوں کو دیکھو کیسے ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک کا اثر ڈال کر دلوں کو منور بنا کر روشن کر کے عرض کریں گے کہ الہی دیکھیے اب تو جنت کے قابل ہو گئے ہیں، یہی شفاعت کی حقیقت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان الہی، خدا کے عاشق کے باغ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے عاشقوں کے باغ کے پھول ہیں، جو زاہد کے دنیا سے بے رغبت ہونے والا، دنیا سے تعلق توڑے ہوئے، سارے تعلقات سے آزاد ہے، ان کے آپ قافلہ سالار ہیں، آپ سردار ہیں۔ معرفت الہی حاصل نہ ہونے سے، اللہ کی معرفت نہ ملنے سے جو حیران اور پریشان ہیں، ان کو آپ معرفت الہی کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بند تھا، آپ قفل کھول کر، تالا کھول کر اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ آخری یہ شعر ہے کہ ہم غفلت کے پردے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، یہ پردہ اٹھا کر ہم کو مقرب الہی بنائیے، اللہ کے قریب پہنچائیے، اس وجہ سے کہ ہمارا دل اللہ کے دیدار کا اور اس کے مقرب ہونے کا، قریب ہونے کا مشتاق ہے، شوق رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے۔ آپ شفاعت کا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم جیسے سینکڑوں کو جو کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، دلدل میں ہیں، مدد فرما کر کیچڑ سے نکالیے۔ اللہ سے مقرب ہونے، قریب ہونے کی عزت کا تاج ہمارے سر پر رکھیے۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، حضور کے وسیلے سے، اے اللہ جو ہماری مرادیں ہیں اس کو پوری کر۔ تو اب یہ تیسری فصل تھی جو مکمل ہوئی، چوتھی فصل اگلی نشست میں پیش ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔